وہ خیال نہیں آ رہا. مجھے بتائیں جو چانڈیو صاحب کو اور پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ یہ لاڈلے ڈکلیئرڈ ہے, آپ کا بھی تو ہے, کیا وہ نہیں, میری اپینین میرے منہ میں نہ ڈالیں, کیا آپ کے خیال میں یہ غلط امپریشن ہے؟ کیا یہ اسکرپٹ تیار نہیں ہو گیا وہاں؟ مالک بھائی بالکل غلط امپریشن نہیں ہے, اور یہ اسکرپٹ ابھی کا تیار نہیں ہوا ہوا. یہ اسکرپٹ پچھلے 76 سالوں سے اس ملک میں یہی چل رہا ہے کہ فیصلہ کہیں اور ہوگا, الیکشنز کی ایکسرسائز میننگ لیس ہے, کوئی ایک منظور نظر ہو جائے گا, پھر اس کے ہاتھ میں حکومت تھما دی جائے گی, الیکٹیبلز اس کی جانب چلے جائیں گے, اگر عدالتوں میں اس کے کیسز پینڈنگ ہیں تو اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا, اور جو منظور نظر نہیں رہتا پھر اس کے خلاف عدالتوں کے اندر کیس بننے شروع ہو جاتے ہیں, وہ پھر جیلوں میں چلا جاتا ہے. جس طرح 2018 میں جیل میں یہ تھے, دوران جیل ان کے الیکشنز ہوئے, آج عمران خان صاحب جیل میں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کہانی تو ہم پچھلے 7 دہائیوں سے چلاتے آ رہے ہیں, کیا اس کہانی کے نتیجے میں ملک کہیں پہنچا؟ لیکن ایک چیز بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی 9 مئی وغیرہ کا سین نہیں ہوتا اور کوئی سزائیں نہیں ہوتی تو ہم عمران خان کے ساتھ بھی الائنس کرتے ہیں. پیپلز پارٹی والے ان کے لوگ پریس کانفرنس کر کے یہ بات کر رہے ہیں. تو اسکرپٹ میں تو ان کا اور پیپلز پارٹی کا کولیشن گورنمنٹ میں ہونا ضروری ہے. دیکھیں فی الحال تو یہ یک طرفہ اظہار محبت کیا ہے پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے صدر ہیں انہوں نے, باقی پیپلز پارٹی نے اس کی اونرشپ بھی نہیں لی. جس طرح مولا بخش صاحب میرے بزرگ ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اس کا علم بھی نہیں ہے. یہ تو یک طرفہ اظہار محبت کا اظہار ہوا ہے. اب اس میں کیا آگے یہ پی ٹی آئی کی بھی یہی سوچ ہوگی؟ ہمیں عمران خان صاحب کا رویہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جب حکومت میں وہ تھے, پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا ماحول بن گیا, انہوں نے اس وقت بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. پی ٹی آئی والے جا کے ملے ہیں جے یو آئی میں, انہی کی طرف افسوس کرنے کے لیڈران کے جن کو مولانا ڈیزل کہہ کے نعرے لگواتے تھے اور تالیاں بجواتے تھے, تو وہ اتنا انسگنیفیکنٹ تو نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم افسوس کرنے کے, ہمیں ہی پتہ ہے سیاسی افسوس کیسے ہوتے ہیں. انسگنیفیکنٹ بالکل نہیں ہے, اور اگر پی ٹی آئی کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے تو یہ اچھی بات ہے, اس لیے کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا کردار ہے سیاست کو پولرائز کرنے میں. لوگوں کے اوپر انہوں نے جو لوگوں کو ڈاکو کہا, دشمن کہا, غدار کہا, سیاسی مخالفت کو وہ سیاسی دشمنی کی حد تک لے گئے. عمران خان صاحب کے بیانات آن ریکارڈ پہ ہیں جو بڑے ونڈکٹیو بیانات تھے جب وہ حکومت میں تھے. انہوں نے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اے سی اتروا لوں گا, تو میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. فری اینڈ فیئر الیکشن نظر آ رہے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن آ رہے ہیں. بالکل فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے. ان الیکشنز کے آگے آنے والے الیکشنز کی جو کریڈیبلٹی ہے, آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مالک بھائی, جو ای سی پی کی جو پوزیشن تھی, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو پوزیشن تھی, وہ دونوں تو پوزیشنز تو غلط ثابت ہوئی کہ انہوں نے جان بوجھ کے, اور جو ریمارکس تھے جج صاحبان کے, کہ انہوں نے اسی چیز کو کہا کہ اختیار الیکشن کی تاریخ دینے کا آئین کے تحت وہ صدر مملکت کا ہے, آپ انہی کے پاس جائیں, اور یہ اختیار سپریم کورٹ نے بھی ایکسرسائز نہیں کیا. سپریم کورٹ نے خود یہ اختیار وہ ایکسرسائز کر سکتے تھے, لیکن ان کا کہ آئین کے تحت ہمارے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ جاؤ تم صدر کے پاس, اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آج انہوں نے صدر کی وہ پوزیشن تسلیم کر لی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کو 5 دسمبر سے گنتی کرنی چاہیے. 54 دن جہاں پر مکمل ہوتے ہیں وہاں پر وہ غالباً 28 جنوری ہے, انہیں 28 جنوری کی ہی تاریخ دینی چاہیے. یہ 11 فروری کی تاریخ جو الیکشن کمیشن نے دی اپنے ذہن سے اختراع کر کے, اس کا کوئی قانونی اور آئینی اس کی پوزیشن نہیں ہے. پہلے والی بھی پوزیشن ان کی غلط ثابت ہوئی, یہ دوسری ان کی غلط پوزیشن ہے. اور اگر ہم نے آئین کی کوئی سینکٹیٹی ریسٹور کرنی ہے تو صدر مملکت کو یہ تاریخ 54 دنوں کے اوپر دینی چاہیے, 5 دسمبر آنورڈز, جب الیکشن کی جو شیڈول ہے, جو کانسٹیٹوئنسی کی ڈی لمیٹیشن ہے, وہ مکمل ہو جائے گی. آ رہے ہیں مصطفیٰ کھوکھر صاحب, آپ کے خیال میں کچھ ہوگا ان چیزوں میں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ مالک بھائی, لیٹس بی ریئلسٹک. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا جنرل فیض جو میجر جنرل تھے, آپ اور میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اٹس اے ون مین آرمی. کوئی بریگیڈیئر, کوئی کرنل, کوئی میجر جنرل تصور بھی نہیں کر سکتا اپنی طرف سے کچھ کرنے کا. ٹھیک, اگر آپ نے ان چیزوں کے اوپر لوگوں کا احتساب کرنا ہے تو پھر آپ سلیکٹو مت ہوئیے. پھر آپ اصغر خان کیس کا بھی ذکر کیجئے. اصغر خان کیس کا آپ ذکر ہمارے اسپیشلی دوست بالکل نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کے اندر آن ریکارڈ نواز شریف صاحب کا نام ہے. 1990 میں جو کھیل شہید بی بی کے ساتھ کھیلا گیا, کرداروں نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے تسلیم کیا کہ ہم نے یہ کیا, اور یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے. 2012 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی, اس ججمنٹ کے اندر تحقیقات کا حکم دیا گیا کہ ہاں یہ اصغر خان کیس ٹھیک ہے,
اس کیس کے اندر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں الیکشن کو ریگ کرنے کی وہ بالکل ٹھیک ہے, لوگوں نے اعتراف کیا ہے, کارروائی ہونی چاہیے, کوئی بات نہیں آج تک کبھی نہیں ہونا. تو ہم جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے مالک بھائی وہ یہ ہے کہ ہم وہی غلطیاں آگے چل کے نہ دہرائیں. اور ہمیں, مجھے ذاتی طور پر دیکھیں میاں صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کا اس ریجن کے اندر بہت بڑا سٹیچر ہے, ان کا تاریخ میں پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا سٹیچر ہے. وہ ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزرے, اس ارتقاء کے عمل سے گزر کے انہوں نے 2006 میں شہید بی بی کے ساتھ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. جو میچورٹی کی اس لیول پر پہنچ جائے اس سے پھر یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ وہی راستہ اختیار کرے گا اقتدار میں آنے کے لیے جس کی وہ نفی چارٹر آف ڈیموکریسی میں خود کر چکا ہے. سخت فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ امپلیمنٹیشن مانگتی ہے سپریم کورٹ, آپ کے خیال میں کیا اس کا نیشنل پولیٹیکل سین پر کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ ابھی جو کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, اگر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو بالکل امپلیکیشنز ہوں گی. امپلیکیشنز اس طرح ہوں گی کہ یہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے ان پچھلی 7 دہائیوں میں دیکھی ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا, چاہے پچھلے لوگوں سے نہ بھی بنتی ہو, وہ بڑا پروٹیکٹیو ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے ایک گلاس سیلنگ کو نہیں ٹوٹنے دینا اس ملک میں. اگر تو وہ اس پروٹیکشن موڈ سے باہر نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے اور یہ گلاس سیلنگ ٹوٹ جائے, ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں پریسیڈنٹس کی گلاس سیلنگ. اب دیکھیں نا پرویز مشرف صاحب کا فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کے بعد یعنی کہ وہ فیصلہ منہ ہی چڑھاتا رہا نا. پرویز مشرف صاحب ملک سے باہر چلے گئے اور اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکا. لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے انہوں نے اسٹے دیا, معاملہ ختم. جس طرح آج آپ لوگوں نے وہ ایکسٹینشن کیا آرڈیننس نیب کا, لیکن عرفان صدیقی صاحب آن ریکارڈ میں ہے کہ نیب ایک لعنت ہے, تو لعنت بھی ہے لیکن ایکسٹینشن بھی ہو رہی ہے. حقیقتیں اپنی جگہ پہ موجود ہے نا مالک بھائی, کہ ہم اقتدار کا کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے مکمل اقتدار بھی نہیں, کٹا پٹا اقتدار, اور پھر اس کے اندر اپنی تابعداری ثابت کرنے کے لیے مجھے کوئی دنیا کا پاکستان کی تاریخ کا قانون بتائے کہ جو 12 منٹ کی تاریخی اجلت کے اندر پاس ہوا ہو. یہ کام ہم سیاستدانوں نے اور بڑی پارٹیوں نے سر انجام دیا. 12th امینڈمنٹ اور 12 منٹ ذرا سیریس ہو گیا تھا وہ, یعنی کہ تو یہ پاور پالیٹکس ہے اس ملک میں. یہ سارا جو حکمران طبقہ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں, جو اشرافیہ ہے اس ملک کی, 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کی زندگیوں کا سوال ہے. ہماری آپس کی جو اقتدار کی میوزیکل چیئر ہے, ایگوز کا جو آپ نے ذکر کیا پروگرام کے ابتدائیے میں, اور بالکل ٹھیک ذکر کیا کہ ہماری ایگوز اتنی بڑی بڑی ہیں کہ وہ دفتر سے بڑی ہو جاتی ہیں. ہم جو گریٹر جو کاز ہے, جو پراسپیرٹی ہے اس ملک کی, ایک امپلیکیشن ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہوگی. چانڈیو صاحب, اگر یہ سخت فیصلہ آ جاتا ہے, سپریم کورٹ انسسٹ کرتی ہے کہ جو ان کا پہلا فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد ہو, تو پھر بڑے بڑے نام اس میں آئیں گے, سب کچھ آئیں گے, ایک باری پھر سول ملٹری ریلیشن شپ بھی سٹریس میں آئے گی.